خانے میں دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور شہزادہ آپ تشریف فرما ہیں۔ موضوع گفتگو ہے آل ابراہیم اور ملک عظیم، اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل ابراہیم کی بھی معرفت عطا کی ہے اور ملک عظیم کی بھی معرفت، اور اس نے ہمیں یہ عزت بخشا ہے کہ ہم آل ابراہیم پر اس طرح درود بھیجیں جیسے وہ درود بھیجتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ کل میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ سلیمان، حضرت سلیمان کا ملک عظیم دکھائی دے رہا تھا، لوگ حضرت سلیمان کے تخت کو دیکھ رہے تھے اور اس ہوا کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جس ہوا پر جناب سلیمان کا اختیار تھا، ان پرندوں کو بھی دیکھ رہے تھے جو تخت سلیمان پر سایہ کرتے تھے، ان سرکش شیاطین اور ان جنات کو بھی دیکھ رہے تھے، یعنی سلیمان کا ملک نظر آ رہا تھا۔ آل ابراہیم کا ملک لوگ تلاش کر رہے ہیں، یہ ملک عظیم دکھائی نہیں دیتا، تو ضروری نہیں ہے کہ دکھائی دے۔ تو جو ہے آپ ہی سب میرے ساتھ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آل ابراہیم کا ملک دکھائی دے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو لکڑی کے تخت پر حکومت دی ہے، آل ابراہیم کو دلوں کے تخت پر حکومت دی ہے۔ ادھر سلامت رہے آپ کہ آل ابراہیم کا تخت حکومت انسانوں کا دل ہے، قلوب انسانی پر ہم نے ان کی حکومت قائم کر دی، اس لیے کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی اور ابراہیم کی دعا کو ہم رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک دوست پر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ دوست کچھ مانگے اور دوست نہ دے، دوست کچھ مانگے اور دوست کچھ نہ دے۔ ایک بات جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو اللہ کے کہنے پر بے آب و گیار صحرا میں یعنی مکے میں چھوڑ دیا۔ اور جو ہے میرے ساتھ نا سارے اسی طرح ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ساتھ، کل میرا آپ سے وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ بات کریں گے تو میں بات کروں گا، یاد ہے کل کا وعدہ؟ کہ نئے لوگ آ گئے ہیں؟ یاد ہے کل کی بات ہے کہ یہاں سے میں بولوں گا وہاں سے آپ بولیں گے، تب گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ صرف میں ہی قائل درود ہوں اور آپ قائل درود نہیں ہیں، درود آپ بھی پڑھتے ہیں، درود میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی آل محمد کو درود پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تو جب دونوں برابر کے ہیں تو برابر سے بولنا بھی تو چاہیے نا، یہاں سے میں علی علی کروں وہاں سے آپ علی علی کریں، ٹھیک ہے؟ گفتگو شروع کی جائے، بات آگے بڑھائی جائے، سب میرے ساتھ ہیں نا؟ مل کے بابا سے غلط درود پڑھ کے بتائیں محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم، پہلے تو ذرا جناب ابراہیم کے اس جذبے کو دنیا سمجھے۔ اللہ اللہ کہنا آسان ہے اور اللہ کے لیے اپنی عیال کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دینا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو۔ کوئی شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور زوجہ ہے، اللہ دوست ہے ابراہیم کا، خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہے ابراہیم، اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے ابراہیم، اور اللہ نے کہا اے میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے نمائندے، اے زمین پر میرے خلیفہ، اے میرے بنائے ہوئے امام، اے آگے آنے والے نبی کے باپ، اے آل ابراہیم کی اصل، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایسے صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، نہ جہاں سایہ ہو، نہ جہاں کوئی امکان ہو کسی سائے کا، نہ جہاں پانی ہو، نہ جہاں کوئی درخت ہو، نہ جہاں درخت کا کوئی سایہ ہو، چاروں طرف کوئی آبادی بھی نہ ہو۔ یہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کو سمجھو، حضرت ابراہیم کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اپنے چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی زوجہ کو، ان دونوں کو تنہا عرب کے صحرا میں مکے میں چھوڑ کے آ جاؤ ہمارے لیے۔ تو ملا سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، چلو جملہ بدل دوں، اللہ کو ماننا آسان ہے، اللہ کی ماننا مشکل ہے۔ چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ دیا حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل کو عرب کے بے آب و گیاہ صحرا۔ آب و گیا سمجھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں پانی کو، گیا کہتے ہیں گھاس کو، نہ کہیں دانا ہے نہ پانی ہے، چاروں طرف آگ برتا
ہوا سورج، کہیں پانی نہیں، کہیں پانی نہیں، اور اللہ نے کہا اسی حالت میں چھوڑنا ہے۔ سلامت میں آئے میرے ساتھ ساتھ آ جائیں، کہا اسی حالت میں چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں کہیں سے دور دراز تم جاؤ اور پانی کی مشک لا کے ان کے ساتھ چھوڑ کر جاؤ، کہا نہیں، پانی کی مشک بھی نہیں، کچھ نہیں، چاروں طرف کوئی آبادی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھانا ہے، نہ آب ہے، نہ دانا ہے، بس چھوڑ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو جاؤ۔ کم از کم اللہ پر یقین ہو تو اتنا تو ہو، اللہ پر یقین ہو تو اتنا تو ہو کہ اللہ کے دوست کو یہ یقین ہے کہ جب دوست نے کہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، اس کے بعد وہ جانے اور ہم جانے، یقین ہو تو اتنا ہو۔ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، وہ تو بہت بلند ہے، ابراہیم تو بہت بلند ہے۔ علی نے ایک بار منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا اگر قناعت سیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھنا، پرندہ صرف آج کے لیے دانہ جمع کرتا ہے، کل کے لیے نہیں، اس لیے کہ اسے یقین ہے جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا۔ یہ ہے یقین، اور اللہ چاہتا ہے کہ کلمہ گو اور مسلمان اسی یقین کی منزل پر آ جائے، اور جب جانے لگے چھوڑ کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانے لگے تو اب آواز دی اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ وارزقهم من الثمرات فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ پروردگار میں اس بے آب و گیاہ صحرا میں اپنی ضروریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن ہے قرآن، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار اب میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ضروریت کو اس بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پروردگار اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر نماز قائم کرے۔ کیا چھوڑ دوں، تقریر چھوڑ دوں کیا میرے بھائی؟ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور اسی پر آپ کو بولنا ہے تاکہ لوگ یہ جو یہاں چھوڑ کر ضروریت جا رہا ہوں یہ یہاں پر نماز قائم کریں۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، میری طرف دیکھ کے رہنا۔ پروردگار میں اپنی ضروریت کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ جہاں پانی ہے، نہ جہاں دانا ہے، نہ جہاں سایہ ہے، اور اس مقام پر چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر تیری نماز قائم کریں۔ پروردگار تجھ سے دعا صرف اتنی ہے کہ جو بھی ان کی طرف آئے اس کے دل میں ان کی مودت پیدا کر دے۔ مجھے بتاؤ ابراہیم نے دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابراہیم نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت پیدا کر، تو اللہ نے کہا لو اب مودت ایسے پیدا کرتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لو ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم آل ابراہیم کی مودت کو واجب قرار دے رہے ہیں، ہم آل ابراہیم کی مودت کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ آل ابراہیم کا ملک نظر نہیں آتا، کہاں ہے ملک؟ اللہ نے کہا ملک یہی تو ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک ان پر درود نہ پڑھ لو۔ تو جو ہے کہا کہ ان کا ملک عظیم یہ ہے، ان کا ملک عظیم یہ ہے کہ ہم نے ان کی مودت تم پر واجب کی ہے۔ لیکن باتیں میں آپ سے پہلے 2 منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 1400 برس سے جو آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب بھی ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اور خطیب منبر پر آتا ہے اور سارے سامعین آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں وہی کی جا رہی ہیں جو قرآن کر چکا، سمجھے؟ باتیں وہی ہیں، صرف باتیں کرنے کا انداز بدلتا۔ تو اسی انداز کی داد چاہتا ہوں۔ کوئی قرآن نیا سنا نہیں رہا، کوئی آیتیں نئی لا نہیں رہا، کوئی حدیثیں نئی گڑھ نہیں رہا، اس لیے کہ کوئی دلی کا بات تو ہے نہیں یہاں پر میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ نہ حدیثیں میں گڑھ رہا ہوں، نہ کوئی نئی آیتیں لا رہا ہوں، وہی 1400 برس پہلے جو قرآن اترا ہے اسی کی آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر سامعین جو بیٹھے ہوتے ہیں، علی والے سامعین، وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ممبر پر خطیب آتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو کا کیا نتیجہ دے گا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ گفتگو کا نتیجہ کیا آئے گا۔ تو اس لیے آپ بولتے رہیے میرے ساتھ، کہہ دیا کہ ان کا ملک عظیم یہ ہے
کہ ہم نے تمہارے اوپر ان کی مودت کو واجب قرار دیا. کہا اللہ مشتق من الہ، اللہ مشتق ہے الہ سے، یعنی اللہ نکلا ہے الہ سے. لفظ اللہ کی اصل ہے الہ، اور الہ سے اللہ ہو گیا. اب پوچھنا یہ ہے کہ الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی ہے معبود. معبود کے معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ لائق عبادت ہے. الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ لائق عبادت ہے. عبادت صرف اسی کے لیے ہے، سجدہ صرف اسی کے لیے. کاش کا جملہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے. الہ کا مطلب ہے معبود، الہ کا مطلب ہے لائق عبادت. سوال یہ ہے کہ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ کب سے لائق عبادت ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے. تو معصوم نے کہا اللہ اصل میں الہ تھا، اور الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عبد بھی ہو جو معبود کی عبادت کر رہا ہے. تو جو ہے بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ کوئی پریشانی تو نہیں، مشکل تو نہیں ہے کوئی؟ جیسے بات موضوع ہے اور آل ابراہیم امر کے عظیم موضوع ہے، تو موضوع کے تحت آپ سے گفتگو جاری اور ساری رہے گی. اور میرا مزاج یہ ہے کہ موضوع پر ہی بات ہوگی، ادھر ادھر ہم دیکھنے کے عادی ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں. ہم دوران عبادت ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، موضوع پر بات ہو رہی ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں. اللہ اصل میں الہ تھا، اور الہ کا مطلب ہے معبود. سوال یہ ہے کہ وہ کب سے معبود ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے معبود ہے. تو جب سے وہ ہے اس وقت سے کوئی عبد بھی تو تلاش کرو کہ جو اس کی عبادت کر رہا ہے. تو معصوم نے کہا اللہ مشتق من الہ وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، اور الہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. تو اب ہم سے نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کب سے ہیں. ہم سے نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کب سے ہیں. یا بہت ہوشیاری کر رہے ہیں، بار بار چپ ہو کے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ذرا گفتگو کو اور طویل کروں اور بھی باتیں آپ کے حوالے کروں. مزاج آپ جانتے ہیں، جب مجمع چپ ہوتا ہے تو میں ذرا سا بات کو پھیلاتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، اور الہ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی معلوح بھی ہو. معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. عبد بھی ہو. اب تک نہیں سمجھے؟ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو. جب سے وہ معبود ہے، جب سے وہ معبود ہے تب سے کوئی عبد بھی ہو. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ لا زمان ہے، اس کے لیے کبھی بھی کوئی زمانہ نہیں ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کوئی قید نہیں ہے. وہ بس ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہے، وہ زمانے کی قید سے آزاد ہے. وہ جہاں پر بھی ہے لازمان ہے، جہاں پر بھی ہے لازمان ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنی سب سے بڑی بلندی بتانے کے لیے، ویسے وہ ہر جگہ موجود ہے، اس وقت یہاں بھی موجود ہے. اللہ اس وقت یہاں موجود ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ الگ الگ بھی ہے اور مشترکہ بھی سب کو دیکھ رہا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، اس وقت آپ کے گھر میں بھی ہے، اس وقت آپ کے گھر میں بھی اللہ ہے، آپ کے دوست کے گھر میں بھی ہے، آپ کے دشمن کے گھر میں بھی اللہ ہے. ہر جگہ اللہ موجود ہے. یہاں پر بھی موجود، میرے ساتھ ممبر پر بھی موجود ہے، سب کے ساتھ. یہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب کے ساتھ. یہ جو پوری خلا اور فضا دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر بھی اللہ بھرا ہوا ہے. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کوئی وجود ایسا ہے کہ جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ پوری فضا اس سے بھری ہوئی ہے، ہر بشر کے ساتھ فردن فردن بھی ہے اور مشترکہ بھی سب کے ساتھ. سڑکوں پر اس وقت جو تیز ٹریفک دوڑتا پھر رہا ہے، ہر گاڑی چلانے والے کے ساتھ اللہ ہے. سڑکوں پر موجود ہے، گھروں میں موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے. تو کیا مندر میں موجود نہیں؟ مندر میں بھی اللہ ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر میں بھی اللہ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی اللہ ہے. ہر جگہ اللہ موجود ہے. اس وقت ہے، میری آواز سن رہا اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا میرا ذکر کر رہا ہے، ابھی کیسے چھپ بیٹھ کے سن رہا ہے. میں تعریف کر رہا ہوں اللہ
یقیناً خوش ہو رہا ہوگا کہ میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اور جو اس کی تعریف سن کر خوش ہو رہا ہے اس سے بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، گناہ گار کے ساتھ بھی موجود ہے اور نیکوں کے ساتھ بھی موجود ہے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ناپاک لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ کہ چپ کیوں گیا؟ یہی اسی کو تو بے یقینی کہتے ہیں۔ میں نے کہا پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ناپاک لوگوں کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سب کو دیکھ رہا، سب کو دیکھ رہا، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا، جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا۔ چادر میں 5 موجود تھے، ان کے ساتھ بھی تھا، اور جو باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ جلوس مباہلے کا باہر آئے ان کے ساتھ بھی تھا، وہ جو عیسائی اپنا لشکر لینے گئے تھے ان کے ساتھ بھی تھا، ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ادھر مصطفیٰ اپنی بیٹی کے گھر بیٹے لینے آئے ان کے ساتھ بھی تھا، ہر وقت ساتھ۔ تو نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے، گناہ گاروں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے، بت پرستوں کے ساتھ بھی ہے، ستارہ پرستوں کے ساتھ بھی ہے، آفتاب پرستوں کے ساتھ بھی ہے، مہتاب پرستوں کے ساتھ بھی ہے، خود پرستوں کے ساتھ بھی ہے، خدا پرستوں کے ساتھ بھی ہے، حوث پرستوں کے ساتھ بھی ہے، نیک پرستوں کے ساتھ بھی ہے، سجدہ گزاروں کے ساتھ بھی ہے، سجدے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ جب عام انسانوں کے اتنے قریب ہے تو کیا محبوب کے قریب نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیے، جب عام انسانوں کے اتنے قریب ہے تو کیا اپنے محبوب کے قریب نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیے ہاں یا نہیں؟ جب ہر کسی انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے تو مصطفیٰ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے یا نہیں؟ تو جب قریب ہے تو معراج پہ بلایا کیوں ہے؟ جی طرح سلامت بھائی پیچھے والے حضرات، آپ کو کوئی غم نہ دے سما کبھی حسین کہ آپ سب کو سدا سلامت رکھے جیسے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ بھائی جب مصطفیٰ کے اتنا قریب ہے، جب عام انسانوں کے اتنا قریب ہے تو اپنے محبوب کے بھی تو قریب ہے۔ جب ہم سے کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو مصطفیٰ کے کتنا قریب ہوگا؟ ہر وقت قریب ہے، ہر لمحہ قریب ہے، ہر لہجہ قریب ہے۔ مصطفیٰ اپنے حجرے میں ہے تب بھی اللہ قریب ہے، مصطفیٰ محراب میں ہے تب بھی اللہ قریب ہے، مصطفیٰ ممبر پہ ہے تب بھی اللہ قریب ہے، مصطفیٰ کسی کو بلا رہے ہیں تب بھی قریب ہے، کسی کو اٹھا رہے ہیں تب بھی مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ کے ہر وقت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوال میں نے قائم کیا پھر یہ معراج میں بلایا کیوں؟ بھائی جب ہر وقت قریب ہے تو جو بات کرنی ہے کر لیں، پھر یہ معراج میں بلایا کیوں؟ معراج میں بلانا کیوں؟ کہ معراج میں بلانے کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے معراج پر تمہیں بلایا ہی اس لیے تاکہ تمہارے قدموں سے اپنے عرش کو زینت بخش دیں، اپنے عرش کو زینت بخش دیں، تمہارے قدموں سے اپنے عرش کو منور کر دیں، تمہارے قدموں سے اپنے عرش کو عظیم کر دیں، تمہارے قدموں سے اپنے عرش کو اعظم کر دیں، تاکہ فرشتوں کو دکھائیں دیکھا کیسا ہے میرا محبوب۔ عرش کو زینت دینے کے لیے ہم نے بلایا، کہاں بلایا؟ قاب قوسین پر بلایا، قاب قوسین آل ابراہیم اور ملک عظیم۔ دیکھو ملک عظیم ہے کیا کیا، کہاں تک ہے ملک عظیم؟ قاب قوسین پر بلایا، اور ہم نے بلایا اپنے ایک عبد کو، اور وہ بھی راتوں رات، وہ بھی راتوں رات۔ کس کو بلایا؟ محبوب کو نہیں کہا، رسول کو نہیں کہا، نبی کا نام نہیں لیا، کہ ہم نے اپنے عبد کو بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مقام قاب قوسین تک، اس مقام تک کہ جو بڑی برکتوں والا مقام ہے، لے گیا راتوں رات، لے گیا اس مقام تک جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے، جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے۔ کہاں سے چلا؟ مسجد سے، اور کہاں پہنچا؟ مسجد تک، مسجد سے چلا مسجد تک پہنچا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا سفر مسجد سے مسجد تک تھا۔
رہے سلامت رہے. نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کیسے مسکرا کے مجھے دیکھ رہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ اس محبوب کا سفر مسجد سے مسجد تک تھا. ایک مسجد سے چلا دوسری مسجد تک پہنچ گیا. کس مسجد تک پہنچا؟ کہا بھائی مسجد اقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم لے گئے اسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ملا سے پوچھا کہ مسجد اقصی کیا ہے؟ اس نے کہا یروشلم بیت المقدس. کہا یہ بیت المقدس مسجد اقصی. ہم نے کہا اتنا بڑا اللہ اس بات پر فخر کرے گا کہ جس مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ملا بھی 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا. کیا اس بات پر اللہ فخر کرے گا کہ ہم مکے سے یروشلم لے گئے؟ غور تو کرے نا ملا, کم از کم قرآن کی آیت پر غور کرے. تو اب اللہ نے سورہ اسراء میں اجمالاً بیان کیا اور سورہ والنجم میں تفصیل بیان کی. اب یہ پتا کرنا ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے, یہ مسجد اقصی کیا ہے, اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اور آل ابراہیم کا ملک عظیم سمجھ میں آ رہا ہے. مسجد اقصی کیا ہے صرف یہ سمجھنا ہے. تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دے کہ مسجد اقصی کیا ہے, کہاں تک گیا, کہاں تک گیا. قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى. کہا ہم راتوں رات اسے لے گئے, ہمیں ستارے کے اترنے کی قسم کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا ہے, جو بولتا ہے ہماری مرضی سے بولتا ہے. ہم اسے افق اعلیٰ سے بلند کرتے 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 اس مقام پر لے گئے جو مقام قاب قوسین ہے. بس عبد اور معبود میں اتنا فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا. عبد اور معبود میں فاصلہ ختم ہو گیا. بس معبود کی بارگاہ قاب قوسین میں جب عبد پہنچا تو سجدے میں گر گیا. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب معبود نے براہ راست عبد سے باتیں کی ہیں. جبرائیل تو بہت دور کھڑا ہوا ہے سدرۃ المنتہا, جبرائیل بہت دور سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہوا ہے. ہم لے گئے کہاں تک؟ مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کیا ہے؟ قاب قوسین. بولیے ہاں یا نہیں, بات طے ہو گئی. مسجد اقصی کیا ہے؟ قاب قوسین. قاب قوسین پر نہ نبی سے پہلے کوئی پہنچا نہ نبی کے بعد کوئی پہنچے گا. جب کوئی نبی نہیں جا سکتا قاب قوسین پر تو کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. جب جبرائیل نہیں جا سکتا تو جبرائیل کا کوئی شاگرد بھی نہیں جا سکتا. جبرائیل دور سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین کا لاکھوں دوری میل کا فاصلہ ہے, لاکھوں دوری میل کا فاصلہ. اب سدرہ پہ جبرائیل رکا اور محبوب آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اس مقام پر پہنچا جو مقام اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے, جسے اللہ نے مقام قاب قوسین قرار دیا ہے, قاب قوسین قرار دیا ہے. اور اس قاب قوسین کو اللہ نے لفظ استعمال کیا, یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی ہے, قاب قوسین مسجد اقصی ہے. نہ آدم آ سکتے ہیں, نہ نوح آ سکتے ہیں, نہ ابراہیم آ سکتے ہیں, نہ موسیٰ آ سکتے ہیں, نہ عیسیٰ آ سکتے ہیں, نہ یعقوب آ سکتے ہیں, نہ یوسف آ سکتے ہیں, نہ ایوب آ سکتے ہیں, نہ صالح آ سکتے ہیں, نہ ہود آ سکتے ہیں, نہ اسحاق آ سکتے ہیں, نہ اسماعیل آ سکتے ہیں. کوئی نبی وہاں نہیں پہنچ سکتا, کوئی ملک وہاں نہیں پہنچ سکتا, کوئی فرشتہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. اگر ہے تو صرف ایک عبد ہے اور معبود ہے, کوئی نہ پہنچا. اور جہاں پہنچا تو اللہ نے کہا یہ مسجد ہے. مسجد کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے, جہاں سجدہ کیا جائے, جہاں سجدہ کیا جائے. ایک بار آپ نے کسی کو خط دیا اور کہا یہ خط لے جاؤ اور فلاں محلے میں جا کے ان صاحب کے حوالے کر دینا. وہ لے کے خط چلے, محلے میں داخل ہوئے, محلے کی پہلی گلی میں مڑے, پہلی گلی کے کونے پر انہوں نے ایک مسجد دیکھی. سمجھ گئے کہ مسجد یہاں پر ہے تو یہ سجدہ گزاروں کا محلہ ہے. مسجد بتا رہی ہے یہاں کچھ سجدہ گزار رہتے ہیں. وہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, مسجد ہے تو سجدہ گزار بھی ہوں گے. اب بات ہی ختم ہو گئی, آپ پیچھے رہ گئے, میں آگے چلا گیا. ایک بار اللہ نے کہا قاب قوسین کو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کی جگہ. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے سے کچھ سجدہ گزار موجود ہے. اس لیے اللہ نے کہا وہ قاب قوسین اور اسے مسجد کے نام سے یاد کیا.
مسجد کا مطلب جہاں سجدہ گزار ہوں. تو اللہ پہلے سے ہے نا, تو اللہ تو سجدہ نہیں کرتا. اللہ کا سجدہ کیا جاتا, اللہ کو سجدہ کیا جاتا, اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو پروردگار جب تو کسی کو سجدہ ہی نہیں کرتا اور تو وہاں پہلے سے ہے, تو پھر تو نے مسجد کیوں کہا؟ تو نے مسجد کیوں کہا؟ کیا پہلے سے کوئی سجدہ گزار وہاں رہتے ہیں کعبہ حسین پر, کہ جہاں نہ پہلے آدم پہنچ سکے, نہ نوح, نہ ابراہیم, نہ موسیٰ, نہ عیسیٰ, کوئی نبی نہیں پہنچ سکا. تو پروردگار کون سے سجدہ گزار ہیں جو وہاں رہ گئے, جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے کعبہ حسین مسجد کہلا رہا ہے. بیان کروں, ختم کروں تقریر, اٹھا دوں پردہ. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ چلا, اب چلا, مسجد حرام سے چلا, مسجد اقصی کی جانب چلا, راتوں رات چلا, سو رہا تھا, ایسے میں جبرائیل نے اٹھایا تو جگایا. جگانے کے بعد کہا اللہ نے بلایا ہے. پیغمبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے بلائے اور محبوب نہ جائے. کہا باہر سواری تیار کھڑی ہے, اس سے پہلے کوئی اس سواری پہ سوار نہیں ہوا ہے, صرف آج کی رات کے لیے اس سواری کو مزین کیا گیا ہے, مرصع کیا گیا ہے. یہ سواری صرف آپ کا اختصاص ہے, نہ اس پہ پہلے کوئی بیٹھا نہ آپ کے بعد کوئی بیٹھ سکتا ہے. براق تیار ہے, پیغمبر براق پہ سوار ہوئے. جلو ہے ملائکہ, ہزاروں ملائکہ کے جلو میں براق نے پرواز کرنا شروع کیا, اور ملائکہ پیغمبر پر درود پڑھتے ہوئے پیغمبر کو آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لے کے بڑھتے جا رہے ہیں. ہر قدم پر لاکھوں درود پیغمبر پر پڑھے جا رہے ہیں. براق نے ہوا کو چیرا, خلا کو چیرا, فضا کو چیرا, آسمانوں کو چیرتا ہوا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو چیرتا ہوا, عرش و کرسی کا ملاحظہ کرتا ہوا, لوح و قلم کو دیکھتا ہوا, جنتوں کو دیکھتا ہوا, اہل جنت کو سلام کرتا ہوا, انبیاء کے سلام کا جواب دیتا ہوا, انبیاء کو نماز پڑھاتا ہوا, ملائکہ کو سلام کا جواب دیتا ہوا, سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا. لاکھوں نوری میل کا فاصلہ طے کیا. بیچ میں ہر حجاب آتا گیا. جیسے جیسے حجاب آتا گیا, نبی کو آتا دیکھتے ہوئے خود بخود حجاب ہٹتے گئے, خود بخود حجاب ہٹتے گئے, خود بخود حجاب ہٹتے گئے. نبی حجابوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا, آگے بڑھا, آگے بڑھا. جیسے ہی کعبہ حسین پر پہنچا, سجدے میں گرا. اللہ نے کہا سجدے سے سر کو اٹھاؤ, تم سے کچھ بات کرنا ہے. بات ختم ہو گئی تو پیغمبر نے دیکھا ایک حجاب ہے جو پڑا ہوا ہے. آواز دی پروردگار اب تک یہاں آیا, ہر حجاب خود بخود ہٹتا گیا. یہ حجاب کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ اللہ نے کہا تمہارا اختیار ہے, چاہو تو پڑے رہنے دو, چاہو تو ہٹا دو. پیغمبر نے اختیار استعمال کیا, حجاب ہٹایا تو مسکرا دیے. جسے زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا آسمان میں نظر آئے, 12 انوار نظر آئے. اب سمجھ میں آیا کہ کعبہ حسین کو مسجد کہا ہی ان 12 کی وجہ سے ہے, کہا ہی ان 12 عابدوں کی وجہ سے, کہا ہی ان 12 سجدہ گزاروں کی وجہ سے. مسکرا دیے, زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا, موجود ہے, موجود ہے, یہیں پر موجود ہے. اس لیے کہ میزبان ہے خدا, مہمان ہے محبوب, محبوب کی پسند کا خیال کرتے ہیں. محبوب کے محبوب کو بلا لیا, محبوب کے محبوب کو بلا لیا. اور اتنی محبوب کی پسند کا خیال ہے کہ محبوب کے محبوب کی ہی آواز میں باتیں بھی کر رہا, محبوب کے محبوب کی ہی آواز میں باتیں کر رہا ہے. اتنا پسند کا خیال ہے. کہ یہ ہے کعبہ حسین جسے مسجد اقصی کہا جاتا. مسجد اقصی ہے کعبہ حسین. یہ بات تو طے ہو گئی کہ کہاں تک پہنچا. اب یہ طے کرنا ہے کہاں سے چلا. مسجد اقصی جو ہے کعبہ حسین, کہہ رہے ہیں مسجد حرام سے چلا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی تک پہنچا. مسجد اقصی تک. بہت لوگ کہتے ہیں کہ آل ابراہیم کا ملک عظیم دکھائی نہیں دیتا. دکھائی دینے پہ آئے تو اندھوں کو تو دکھائی دے جاتا ہے,
نہ دکھائی دینے پہ آئے تو بہت سے آنکھوں والوں کو نہ دکھائی دے. چپ ہو گیا. صبح کا وقت ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہے, صبح کا وقت ہے. میرا 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام. نماز ختم ہوئی, لوگ مصافحہ معانقہ کرنے لگے, امام سے سوالات کرنے لگے. ابو بصیر آگے بڑھے. ابو بصیر بھی مکفوف ہیں, ان کو نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا, پھر بھی کہتے ابو بصیر ہو. 5 ابو بصیر ہیں تاریخ امامت میں, 5. ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جن کی بشارت نہیں ہے, وہ الگ ہے. اور یہ ابو بصیر کہ جن کو 2 اماموں کی مصاحبت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے, 5ویں اور 6ٹھے امام, وہ ابو بصیر. دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کو گھیرا ہوا ہے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی ابا کے دامن کو چوم رہا ہے, کوئی آستین چوم رہا ہے, کوئی قدم پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ چہرہ کس کا ہے. کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی جوڑ لیا کرو. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آواز کس کی ہے, یہ زبان کس کی ہے, یہ آنکھیں کس کی ہیں, یہ چہرہ کس کا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے, یہ لسان لسان اللہ ہے, یہ عین عین اللہ ہے, یہ وجہ وجہ اللہ ہے, یہ وزن وزن اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو سب دیکھ رہے ہیں, سب خوش ہو رہے ہیں. ابو بصیر نے سب کو دیکھا اور سب کو دیکھ کر کہا کتنے چاہنے والے, کتنے محبت کرنے والے, کتنے معرفت کرنے والے. ابو بصیر آگے بڑھے کہ مولا میں بڑا خوش ہوں آج, اتنے چاہنے والے, اتنی معرفت رکھنے والے آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھ کیسے آپ کے سامنے دیکھ دیکھ کر آپ کو خوش ہو رہے ہیں. مولا نے کہا اچھا, یہ تمہاری نگاہ میں ہماری معرفت رکھتے ہیں. مولا معرفت رکھتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں, آپ سے بڑی معرفت رکھتے ہیں, آپ سے بڑا قرب رکھتے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, یہ معرفت رکھتے ہیں آپ. اچھا کہ یہ معرفت رکھتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھنا تو کہ اس وقت محمد باقر ہیں کہاں. جس نے سنا ہوا کم از کم وہ تو بات کرے نا میرے ساتھ. کوئی نئی روایت تو پڑھ نہیں رہا, کوئی اپنی طرف سے نئی روایت تو پڑھ نہیں رہا. اتنی مشہور روایت ہے, اس لیے مشہور روایت پڑھ رہا ہوں کہ کہیں مجھ پر اعتراض نہ ہو جائے کہ کہاں سے روایت لے آئے. اتنی مشہور روایت ہے کہ آپ بچپن سے سن رہے ہیں. کہا ان سے پوچھو کہ محمد باقر کہاں ہیں اس وقت. ابو بصیر حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سوال کیا, یہ سامنے تو کھڑے ہیں آپ, ابھی تو سب سے باتیں ہو رہی ہیں, سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, سب آپ سے آپ مسافیہ کر رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں, آپ سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ مجھ سے کیا کریں گے, ان سے پوچھو محمد باقر کہاں ہیں. لیکن ابو بصیر نے حکم امام پر عمل کرتے ہوئے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں, بتاؤ اس وقت میرے 5واں امام کہاں ہیں. جیسے ہی پوچھا 5واں امام کہاں ہیں, سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. اب سامنے امام کھڑے میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہے. اور ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ تو 5واں امام کہاں ہیں. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے. ابو بصیر حیران و پریشان ہو گئے کہ مولا یہ کیا بات ہے, یہ سب سامنے کھڑے ہیں, آپ ان کے سامنے کھڑے, ابھی ابھی سب آپ کو دیکھ رہے تھے اور اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا. آپ کہا اسی کا نام معرفت ہے. معرفت ہوتی تو ہم نہ دکھائی دیتے ہوئے بھی دکھائی دیتے. یہ آنکھیں رکھتے ہیں, ہمیں نہیں دیکھ پا رہے, ہم سامنے کھڑے ہیں. ایک بار معصوم کا نابینا صحابی, جس کا نام ابو ہارون ہے, مکفوف اس کا نام ہے, یعنی وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے, لاٹھی ٹیکتا ہوا. روایت کہتی ہے کہ لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے ابو ہارون مکفوف جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ داخل ہوئے تو ایک بار میرے 5ویں امام نے ابو بصیر سے کہا ان آنکھوں والوں سے پوچھ لیا میں کہاں ہوں, یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے. اب وہ اندھا آ رہا ہے, ذرا اس سے پوچھنا میں کہاں ہوں. اب ذرا اس سے پوچھنا میں کہاں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ. تو دکھائی دے تو ان کو بھی دکھائی دے جو دکھائی نہیں دیتے, جن کی آنکھوں میں بینائی ہی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اور نہ دکھائی دے تو بہت سے آنکھوں والوں کو نہ دکھائی دے. تو معرفت اسی کا نام ہے کہ دل میں معرفت کی آنکھ ہو تو نہ دکھائی دینے والا منظر بھی دکھائی دیتا ہے, نہ دکھائی دینے والا منظر بھی دکھائی دیتا ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے مسجد حرام سے لے گئے. تو اب صرف یہ طے کرنا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے کیا, کس مقام کو اللہ نے مسجد حرام کہا ہے. کسی سے پوچھا جائے یہ مسجد حرام کیا ہے, کہاں سے لے گئے, یہ جو کعبہ ہے, یہ جو بیت اللہ ہے, یہ جو حرم مقدس ہے, اللہ نے کہا ہم مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصی تک. معراج کا سفر مسجد حرام سے ہے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی سمجھ میں آ گئی, کعبہ قوسین ہے. اب صرف یہ سمجھنا ہے کہ مسجد حرام کیا ہے. تو اب یہ سمجھنے کے لیے ہر روایت سے پوچھنا, ہر راوی سے پوچھنا, ہر مورخ سے پوچھنا, شیعہ سے بھی پوچھنا, سنی سے بھی پوچھنا, جس نے معراج کا واقعہ لکھا ہے سب نے بال اتفاق یہ لکھا ہے کہ نبی جب معراج میں جا رہے تھے تو رات کا وقت تھا اور نبی سو رہے تھے, نبی سو رہے تھے, نبی سو رہے تھے. جب مجھ سے نبی نے منع کیا ہے کہ مسجد میں نہیں سویا جاتا تو خود بھی تو نہیں سونا تھا نا.
جو کام امت کو منع کیا تو خود کیسے کر لیں گے؟ تو اب ہر راوی لکھ رہا ہے کہ نبی سو رہے تھے اور جبرائیل آئے، سوتے ہوئے نبی کو جگایا، تلووں سے اپنے رخسار کو ملا۔ جب پیغمبر نے دنیا کی گرمی میں جنت کی ٹھنڈک محسوس کی، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی اور جبرائیل لے کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر سو رہے تھے۔ اب بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، جس راوی سے بھی پوچھنا، سب نے پھر اتفاق لکھا ہے کہ پیغمبر سو رہے تھے حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر پر، یعنی اپنی بہن کے گھر پر، اس لیے کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے تو جناب ام ہانی کے گھر، جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر رسول سو رہے تھے، اور ام ہانی کے گھر سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے مسجد حرام سے لے گئے۔ جس ابو طالب کی بیٹی کے گھر کو اللہ مسجد کہہ رہا ہو، کیا وہ ابو طالب کافر ہوگا؟ کہ ہم لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور سفر ہے مسجد سے مسجد تک، کہ لاکھ کوئی اپنا بنایا ہوا، لاکھ کوئی کسی ملک پر قبضہ کیا ہوا سربراہ، اس سے پوچھو تمہارا ملک الگ ہے، کیا تمہیں یہ ملک ملا جو آل محمد کو ملا ہے؟ کیا تجھے معراج کا ملک ملا ہے؟ کیا کبھی کوئی دنیا کا بنایا ہوا معراج پر پہنچا؟ تو اللہ نے کہا یہ ہے آل ابراہیم کا ملک عظیم، کہ ہم انہیں وہاں لے گئے جس مقام کو ہم نے اپنے لیے مقام لازمان کہا ہے۔ اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کے بارے میں، یقین مانے اگر میں اس وقت سامعین کی صف میں ہوتا اور یہاں کوئی یہ جملہ کہتا تو میں بڑی تیز آواز میں اس کو داد دیتا کہ ہم یہ ہے آل ابراہیم کا ملک عظیم، کہ ہم آل ابراہیم کی ایک فرد کو اس مقام لازمان پر لے گئے جو مقام لازمان ہمارا مقام ہے۔ تو اب آل ابراہیم کو بھی لازمان ہی سمجھنا، آل ابراہیم کو بھی لازمان ہی سمجھنا، یہ ہے لازمانیت آل ابراہیم کا ملک عظیم۔ آج درود زندہ ہے تو صاحب درود بھی زندہ ہے۔ جب آل ابراہیم پر درود زندہ ہے تو آل ابراہیم کا کوئی فرد بھی تو زندہ ہے۔ تو ملک عظیم یہی ہے کہ جو آل ابراہیم کا آج فرد زندہ ہے، جسے قائم کہا جاتا ہے، وہ بھی ویسے ہی لازمان ہے جیسے وہ لازمان ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی مکان نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، جیسے وہ ہر جگہ ویسے یہ ہر جگہ، جیسے وہ ہر مقام پر ویسے یہ ہر مقام پر۔ اس کے اذن سے عین اللہ ناظرۃ فی الارض بن کر، اللہ کی زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھ بن کر، ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ کا نمائندہ بن کر حاضر و ناظر۔ اس وقت یہاں پر بھی اللہ کا وہ نمائندہ موجود ہے، میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے اور اپنے بنائے ہوئے ملک عظیم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کے ملک عظیم کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اس وقت محلہ فاضل دیوان میں مجلس اعضاء کا فرش بچھا ہوا ہے۔ یہ آل ابراہیم کا ملک عظیم ہے کہ جس کا حصہ ہم اور آپ بھی ہیں، اور اس وقت وہ وارث یہاں موجود ہے، میری آواز کو سن رہا ہے، آپ کی آواز کو بھی سن رہا ہے، میرے لہجے کو بھی سن رہا ہے، آپ کے لہجے کو بھی سن رہا ہے، اور پھر آیا وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے۔ کوئی ہے میرے جد حسین پر رونے والا؟ کس نے ہائے کہا؟ چند ہی لوگ ہیں کہ آپ کے دہن سے ہائے حسین نہیں نکل سکتا۔ میرے وقت کا امام تو ہائے کہتا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر بھی پردے ہیں، ہماری آنکھوں پر بھی پردے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ جیسے شب ہجرت رسول نکلے تھے تو رسول تو سب کو دیکھ رہے تھے، لیکن لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی اس دور کا آل ابراہیم کا جو فرد ہے وہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہ یقین ہے کہ ہماری آوازیں وہ سن رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا حسین، آپ نے بعد میں ہائے کہا، امام نے پہلے ہائے کہا ہے، پہلے ہائے کہا ہے۔ امام جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں فوراً زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں، سر سے امامہ اتار دیتے ہیں اور ہائے حسین کہہ کے اپنے جد پر گریہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو اس ریش مبارک پر جو اپنے خون سے خضاب ہو رہی تھی،
سلام ہو حسین غریب پر، سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر، سلام ہو علی اکبر کے زخمی جگر پر، سلام ہو علی اصغر کے زخمی گلو پر، سلام ہو اس لاش پر جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گئی۔ میرا مولا گریہ کرتا ہے تو آپ بھی گریہ شروع کیجئے، آہستہ آہستہ آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ مساعد کا آغاز ہو رہا ہے، بس 5 یا 7 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ تو میرے عزیزوں، اصل مقصد مجلس یہی ہے جو اس وقت ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمہید فضائل کی اسی لیے بیان کی جاتی ہے، اے مسلمانوں، فضائل کی تمہید اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے جن کا اتنا خیال کیا ہے، امت نے ان کا کچھ خیال نہیں کیا، امت نے ان کا کچھ خیال نہیں کیا۔ علامہ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ پیغمبر جب بھی اپنے حجرے سے باہر آتے تھے تو حسن و حسین کو کاندھے پہ بلند کر کے لاتے تھے، اپنے دونوں شانوں پر حسن اور حسین کو بلند کر کے۔ تو زیدی صاحب کہتے تھے، اور میں نے بزرگوں سے سنا کہ حسن و حسین کو کاندھے پر بلند اس لیے کرتے تھے کہ امت کو پیغام دیتے تھے، اے میری امت تم بھی حسین کو ایسے ہی بلند رکھنا جیسے میں نے بلند رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امت نے بلند تو رکھا لیکن کاندھے پر نہیں، نیزے کی بلندی، نو کے نیزہ پر حسین کے سر کو کاٹ کر بلند کر دیا۔ اسی حسین کا غم منانے کے لیے آج میں اور تم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر ہو جائے جس کے ذکر پر حسین بھی روئے ہیں، جس کے ذکر پر عباس بھی روئے ہیں۔ ایک بار منزل زوالہ پر حسین نے قافلہ روکا ہوا ہے، مسلم کو کوفے میں بھیجا ہوا ہے۔ مسلم کا نام آیا کوئی ہے جو مسلم کے نام پر آئے کہتے آج حضرت عباس کے بہنوئی کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہن کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، آج عباس کو بھی پرسہ دینا، حسین کو بھی پرسہ دینا، اور پردے میں بیٹھی ہوئی بیویوں کو بھی پرسہ دینا ہے۔ تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے۔ مسلم کو بھیج چکے تھے، اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ کربلا کا آغاز 2 محرم سے نہیں ہوا، کربلا کا آغاز 10 ذی الحج سے ہو گیا تھا، کہ جس وقت مسلم کی لاش کوفے میں گھسیٹی جا رہی تھی۔ ہائے کہیں، ہائے کہیں، ہائے حسین کہیں، آواز گریہ بلند کریں، مسائل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر ہائے کہنا نہیں آتا تو گردن جھکا لیجئے گا، جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے، جسے رونا آتا ہے وہ مجھے دیکھے اور میرے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے وہاں سے تم گریہ کرو، یہاں سے میں گریہ کرواتا ہوں، آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ اب مسلم تنہا ہیں، مسلم کو گھیر کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے بس غضب ہو گیا، کہیں سے پتھر مارے جا رہے تھے، کہیں سے نیزے چبھے جا رہے تھے، کہیں سے تیر مارے جا رہے تھے۔ مسلم نے ایک بار جو گردن اٹھا کے دیکھا کسی شقی نے پتھر مارا، مسلم کے دندان مبارک دانت ٹوٹ گئے، مسلم کے دانت ٹوٹ گئے، مسلم کے دہن سے بھی خون بہ رہا تھا، سر سے بھی خون بہ رہا تھا، لہو لہان ہو چکا تھا۔ مسلم ابن عقیل کا بیٹا لہو لہان ہو چکا تھا، رسیاں پھینک کر مسلم کو باندھا گیا اور گھسیٹ کر گڑھے سے باہر نکالا گیا، اور پھر مشکیں کس دی گئی، مسلم کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا، مسلم کے سینے کو رسی سے کس دیا گیا، مسلم کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے آئے۔ اب مسلم دربار میں آئے تو اس عالم سے آئے کہ مسلم کا سینہ اٹھا ہوا تھا، مسلم کی گردن اٹھی ہوئی تھی، مسلم ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ ابن زیاد امیر کو سلام کرو، مسلم نے چیخ کر کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے۔ مسلم چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، تاریخ نے منظر پلٹا، 13 محرم کو تاریخ نے منظر پلٹا کہ اسی دربار میں ایک لٹا ہوا قافلہ آیا، ایک لٹا ہوا قافلہ آیا، اس میں کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، آگے آگے ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں چوکے خاردار ہے، اور ایسے میں ابن زیاد نے پوچھا یہ آگے کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ زین العابدین ہے۔ کہا کہ تم زین العابدین ہو، تم مسلم کے بھتیجے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مسلم کے بھتیجے ہو، اس لیے کہ اب سے 1 مہینے پہلے تمہارا چچا مسلم اسی دربار میں آیا تھا، لیکن جب مسلم آیا تھا تو اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، وہ سب کو جھڑکتا ہوا آ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اسی شجاع مسلم کے بھتیجے ہو۔ اب زین العابدین نے گردن اٹھا کر ایک بار روتے ہوئے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، ارے میرا چچا مسلم جب دربار میں آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، میں آیا ہوں تو ساتھ میں ماں بہن،
अजरकुम अल्लाह, तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए, ऐसे ही आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए, ऐसे ही आए हुसैन कहते रहो। मुस्लिम को एक बार घसीटते हुए लेके आए और दारुल अमारा की छत पर लेकर चले गए। और अब आलम यह है कि मुस्लिम को बिठा दिया गया, जल्लाद के हाथ में तलवार है, तलवार चला ही चाहती है, तलवार चला ही चाहती है, मुस्लिम की गर्दन झुकी हुई है। एक बार कहा जरा रुक जा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। मुस्लिम ने नमाज तमाम की। अब जो नीचे झुककर देखा कूफे का बाजार सजा हुआ है, लोग मुसलमान दूसरे दिन ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, सबकी गोदियों में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुस्लिम ने वहीं से चीख कर कहा, अहले कूफा, कल ईद मनाओगे, हमें उजाड़ कर कल ईद मनाओगे, अब देखो तुम्हारी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुस्लिम ने कहा कि खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ये है करीम घराने का फर्क कि जाते जाते भी दुआ दे रहा है, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ऐ कूफे वालों, मेरे साथ भी 2 बच्चे आए थे, मेरे साथ भी 2 बच्चे आए थे, वो यही कहीं मुझसे बिछड़ गए हैं। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो उन्हें मदीने की राह बता देना। वो सादात के घराने के बच्चे हैं। एक बार मुस्लिम की वसीयतें तमाम हुई, कातिल की तलवार उठी, तलवार चला ही चाहती थी कि एक बार मुस्लिम ने उस जानिब रुख किया कि जहां मुस्लिम का ख्याल था कि मेरा आका हुसैन मौजूद होगा। वहीं से बड़े हाथों से उंगली उठाकर कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये सुन्नत मुस्लिम है कि आज तुम मजलिस के बाद जो ज़ियारत पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला कह के, ये मुस्लिम की सुन्नत है। जाते जाते मुस्लिम एक सुन्नत ले गए। जैसे ही कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, दूर मीलों के फासले पर हुसैन मस्जिद सवाला पर बैठे हुए थे। जैसे ही आवाज़ मुस्लिम आई, हुसैन खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा, व अलैका सलाम या अखी मुस्लिम। मैं किन्नी जिक्र कर रहा हूं, कौन लोग हैं आप हुसैन के चाहने वाले, कौन लोग हैं, किस मजहब से ताल्लुक है आपका? आप इंसान हैं, दिल है आपके, दिल आपके सीने में दिल है ना? तो जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं वो कौन लोग हैं, मुझे बताएं आप लोग कौन हैं? जिनको रोना नहीं आ रहा वो कौन लोग हैं? जिनके लबों से हाय हुसैन की आवाज नहीं निकल रही वो कौन है, मुझे बताएं। कोई भी हो, इंसान तो हो ना, इंसान तो हो। इंसान होने का तकाजा यह है कि जब किसी की मुसीबत सुनो तो रो, आवाज दे के रो, हाय हुसैन कहो। जब तक हाय कहोगे नहीं, मैं पूरे मसाइल पढ़ूंगा नहीं। बोलो हाय हुसैन, सीने में हाथ मारो, हाय हुसैन कहो। देखो मैं किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा हूं, ये सफीर हुसैन का तस्करा है, ये सफीर हुसैन का तस्करा है। जैसे ही कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, हुसैन बेख्तियार खड़े हो गए और उसी जानिब रुख करके कहा, व अलैका सलाम या अखी मुस्लिम। अब्बास बराबर में खड़े हुए थे। एक बार चौंक कर कहते, आका किसको जवाब सलाम दिया है? कहा, मुस्लिम की गर्दन कटा ही चाहती है। जल्लाद की तलवार उठी हुई है, मुस्लिम की गर्दन कटा ही चाहती है। कहा, आका मुझे दिखा सकते हैं कि क्या हुआ है? कहा, मेरे 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जैसे ही अब्बास ने देखा, अब्बास तड़प गए, इसलिए कि मुस्लिम की गर्दन की तरफ तलवार आ रही थी। मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर थे और बिल्कुल तलवार गर्दन पर आ रही थी और करीब था कि गर्दन कट कर नीचे आ जाए। फौरन अब्बास ने कहा, कर देता हूं, आप नजरें झुकाएं। जिनको रोना नहीं आ रहा वो नजर झुकाएं, सब नीचे नजर करें। जिसको रोना नहीं आ रहा वो नीचे देखे। ऐसे में मसाइल नहीं पढ़ता, मैं शकील कर लोगों में मसाइल नहीं पढ़ता। तुम्हारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, हाय हुसैन बोलो, हाय हुसैन बोलो। ऐसे नहीं सब मातम करो, हाय बोलो, हाय हुसैन। मसाइल पढ़ रहा हूं, जिससे कहानी नहीं बयान कर रहा। ऐसे आके फाड़ फाड़ के मुझे देख रहा हो, मुझे अफसोस हो रहा है तो लोग रो नहीं रहे। जो रो रहे हैं उनको मैं दुआएं दे रहा हूं। हुसैन का एक अपना सा जाकिर जब तुम्हें दुआएं दे रहा है तो सोचो हुसैन की मां तुम्हें कितनी दुआएं दे रही होगी। तुम्हारी आवाज अगर अपना हो जाए। जैसे ही अब्बास ने देखा कि मुस्लिम की गर्दन कटने वाली है, फौरन का, आका क्या ऐसा हो सकता है कि मौजज़े से मुझे कूफे भेज दें, मौजज़े से मुझे कूफे भेज दें? तो हुसैन ने रोते देखा, अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, भैया मैं भी तो देख रहा हूं, मैं भी तो देख रहा हूं। क्या अब्बास जाके जंग करोगे? क्या मुस्लिम को बचाओगे? का आका खुदा की कसम मैं तलवार उठाने के लिए नहीं जा रहा, मैं जंग करने के लिए नहीं जा रहा। हुसैन ने कहा, अब्बास फिर क्यों जाना चाहते हो? कहा, आका इतनी बुलंदी पर मुस्लिम बैठे हैं, जब गर्दन कट
के गिरेगी तो कोई जमीन पर गर्दन लेने वाला भी तो हो। हुसैन ने कहा अब्बास तुम छत की तरफ देख रहे हो, जरा जमीन की तरफ देखो। अब जो अब्बास ने देखा एक बुरके में मलबूस बीवी है, अपना बुरका उठाकर कह रही है